الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں بچوں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ 10th کلاس کا ہمارا سبق نمبر 5 اور اس کا عنوان ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ بڑا مزے کا اور سبق حاصل کرنے والا جو ہے وہ سبق ہے، اور اس کے مصنف ہیں سجاد حیدر یلدرم۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ سبق ایک افسانہ ہے، اور اس میں بڑے شگفتہ اور مزے کے انداز کے اندر جو ہے وہ مصنف نے بتایا ہے کہ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ کیوں بچاؤ یہ ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا۔ تو سجاد حیدر یلدرم اس کے مصنف ہیں۔ 1880 میں پیدا ہوئے، 1943 میں وفات پائی۔ سجاد حیدر یلدرم کے جد امجد وسط ایشیا سے ہندوستان آئے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں حصہ لینے کی پاداش میں وجہ سے ان سے جاگیریں، ان کی زمینیں چھین لی گئی تو وہ ملازمت کی طرف آ گئے۔ یلدرم یوپی کے ایک قصبے نہٹور ضلع بجنور میں پیدا ہوئے۔ ان کا بچپن بنارس میں گزرا اور ابتدائی تعلیم یہیں حاصل کی۔ علی گڑھ سے BA کیا اور اس کے ساتھ ہی ذاتی شوق سے ترکی زبان سیکھی۔ کون سی زبان سیکھی؟ ترکی۔ اور بغداد کے برطانوی قونصل خانے میں ترجمان کے طور پر کام کرنے لگے۔ کچھ عرصہ قسطنطنیہ میں بھی رہے اور ترکی زبان و ادب کا مزید مطالعہ کیا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے رجسٹرار کے طور پر کام کیا، پھر جرائد انڈمان میں ریونیو کمشنر رہے۔ 1943 میں لکھنؤ میں وفات پائی۔ سجاد حیدر یلدرم صاحب طرز ادیب، مترجم یعنی کہ ترجمہ کرنے والے اور شاعر تھے۔ ادیب بھی تھے، نثر نگاری کرنے والے، ترجمہ کرنے والے اور شاعر بھی تھے۔ افسانہ نویسی اور ترکی زبان سے اردو میں تراجم ان کی شہرت کا سبب ہے، اور ان کے افسانوں میں بیشتر خیالات اور موضوعات ترکی ادب سے ماخوذ ہیں۔ آج کل آپ پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر ارطغرل نام کا ڈرامہ بھی دیکھ رہے ہوں گے، جو ہماری اسلامی روایات ہیں۔ آج سے 700 سال پہلے سلطنت عثمانیہ جب معاصر وجود میں آ رہی تھی تو اس وقت کی وہ ترک قبیلہ ہے اور اس کی وہ داستان ہے، تو اس کا بھی اردو ترجمہ جو ہے وہ آج کل جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور اگر نہیں دیکھ رہے تو ضرور دیکھیں اور اس کا فیڈ بیک مجھے دیجیے گا کہ اب وہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ تو وہ بھی ترکی ادب سے ماخذ ہے۔ خیالستان ان کے افسانوں کا مجموعہ ہے جس میں سے آج کا یہ سبق بھی لیا گیا، اور اس میں رومانیت کا رنگ غالب ہے۔ یہ انشاء لطیف کا عمدہ نمونہ ہے، یعنی کہ یہ آپ کہہ لیں کہ نثر نگاری کے اندر ایک بہترین نمونہ ہے، اور انشاء پردازی میں حصہ مزاح بھی شامل ہے۔ تو ایک بڑا مزاحیہ سا مضمون بھی ہے، افسانہ اس کو اصل میں ہم کہیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وقت کی قدر ہمیں کرنی چاہیے۔ آج کل ہمیں جو ہے وہ اور زیادہ قدر کرنی چاہیے، چونکہ ایک لانگ ڈسٹنس ایک ایجوکیشن سسٹم سے آپ وابستہ ہیں، تو اپنا وقت ضائع کیے بغیر جو ہے وہ اپنی کتابوں پہ توجہ دیجیے، اور وہ بچے جن تک یہ لیکچرز نہیں پہنچ رہے ابھی تک، یا وہ انٹرسٹ نہیں لے رہے، تو ان کو بتائیں، ان تک جو ہے یہ لنک جو ہے وہ سینڈ کیجیے۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عنوان مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ اور کوئی طلب ابنائے زمانہ سے نہیں، مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا۔ تو مصنف کا اس سبق کا آغاز اس شعر سے کرتے ہیں کہ میرے زمانے سے مجھے بس ایک گلہ شکوہ یہ ہے کہ مجھ پر احسان جو وہ انہوں نے کیا وہ نہ کرتے۔ تو ایک دن میں دلی کے چاندنی چوک میں سے گزر رہا تھا۔ میری نظر ایک فقیر پر پڑی جو بڑے مؤثر طریقے سے اپنی حالت زار لوگوں سے بیان کرتا جا رہا تھا۔ 2-3 منٹ کے وقفے کے بعد یہ درد بری سپیچ انہی لفظوں اور اسی پیرائے میں اسی انداز میں دہرائی جاتی تھی۔ یہ طرز، یہ طریقہ، یہ انداز کچھ مجھے ایسا خاص معلوم ہوا کہ میں اس شخص کو دیکھنے اور اس کے الفاظ سننے کے لیے ٹھہر گیا۔ اس فقیر کا قد لمبا، جسم موٹا تازہ تھا اور چہرہ ایک حد تک خوبصورت تھا۔
یعنی کہ پورا نہیں تھا، ایک حد تک خوبصورت تھا، مگر بدمعاشی اور بے حیائی نے صورت مسخ کر دی تھی۔ یہ تو اس کی شکل تھی۔ بدمعاشی کا مطلب ہوتا ہے، بد کا مطلب ہے برا، معاش کا مطلب ہے روپیہ پیسہ۔ تو رہی اس کی صدا، اس کی آواز، تو میں ایسا قسی القلب نہیں ہوں، مصنف کہتا ہے کہ میں ایسا پتھر دل نہیں ہوں کہ صرف اس کا مختصر سا خلاصہ لکھ دوں۔ وہ اس قابل ہے کہ لفظ بہ لفظ لکھی جائے، چنانچہ وہ اسپیچ و تقریر اور صدا کچھ یوں تھی، جو کچھ کہیے یہ تھی: اے بھائی مسلمانوں، خدا کے لیے مجھ بد نصیب کا حال سنو، میں آفت کا مارا ڈیش بچوں کا باپ 7، اب روٹیوں کو محتاج ہوں اور اپنی مصیبت ایک ایک سے کہتا ہوں۔ میں بھیک نہیں مانگتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اپنے وطن کو چلا جاؤں، مگر کوئی خدا کا پیارا مجھے گھر بھی تو نہیں پہنچاتا۔ بھائی مسلمانوں، میں غریب الوطن ہوں، میرا کوئی دوست نہیں، ہائے میرا کوئی دوست نہیں۔ اے خدا کے بندوں میری سنو، میں غریب الوطن ہوں۔ غریب الوطن کا مطلب ہوتا ہے بچوں وطن سے دور، اور غریب کا معنی مسافر بھی ہوتا ہے۔ فقیر تو یہ کہتا ہوا اور جن پر اس قصے کا اثر ہوا، اس کی خیرات لیتا ہوا آگے بڑھ گیا، لیکن میرے دل میں چند خیالات پیدا ہوئے، اور میں نے اپنی حالت کا مقابلہ اس سے کیا اور مجھے خود تعجب ہوا کہ اکثر امور میں، اکثر باتوں میں نے اس کو اپنے سے اچھا پایا۔ یہ صحیح ہے کہ میں کام کرتا ہوں اور وہ مفت خوری سے دن گزارتا ہے، نیز یہ کہ میں نے تعلیم پائی ہے، وہ جاہل ہے۔ میں اچھے لباس میں رہتا ہوں اور وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے، بس یہاں تک میں اس سے بہتر ہوں۔ آگے بڑھ کر اس کی حالت جو ہے وہ مجھ سے بدرجہ بہت زیادہ حد تک اچھی ہے۔ اس کی صحت پر مجھے رشک کرنا چاہیے، واہ واہ کرنا چاہیے کہ میں رات دن فکر میں گزارتا ہوں اور وہ ایسے اطمینان سے بسر کرتا ہے کہ باوجود بس سورنے اور رونے کی صورت بنانے کے اس کے چہرے سے بشاشت نمایاں تھی۔ ابھی کل ہی کی بات آپ کو بتاؤں کہ آج کل گدا گری اتنی عام ہے کہ یہ بازار میں پھل خریدنے کے لیے رکا تو جس بھی دکان یا ریڑھی کے پاس میں رکا ہوں، اور جیسے ہی میں نے ہاتھ اپنی جیب میں ڈالے ہیں تو فوراً سے پہلے جو ہے نا ارد گرد یہ لوگ جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ پہلے چھوٹے سی بچے کو بھیجیں گے، اس کے بعد خود، اور پھر جو ہے وہ ایک لائن سی لگ جاتی ہے۔ تو گدا گری جو ہے وہ بے شک ایک لعنت ہے، اور اچھے خاصے میں نے خود اس کو دیکھا کہ وہ شخص جو ہے وہ بالکل ٹھیک تھا اور میرے پاس سبھی کھڑا ہے، اور ایسی بےسوری شکل اس نے بنائی، اور جیسے میں نے اس کو کہا کہ اللہ بھلا کرے تو اس کے بعد وہ ٹھیک ٹھاک چلتا ہوا آگے کی طرف جو ہے وہ چل پڑا۔ تو اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، جس کے بارے میں قرآن مجید میں بھی کہا گیا کہ تم میں زیادہ حقدار تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں، اور آپ نے اپنے فرائض پورے کیجئے۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے فی پے نہیں کی اسکول کی تو برائے مہربانی اس کو پے کیجئے، چونکہ آپ لوگ اسکول فی پے کریں گے تو ہم جیسے مختلف اساتذہ جو اس وقت اس انتظار میں ہیں کہ ان کو سیلریز ملیں تو ان کو ملیں گی، ادروائز جو ہے وہ ہماری عید بھی ایسے ہی گزر جائے گی۔ تو یہ تو خیر ایک ایسے ہی میں نے آپ سے دل کی بات کر دی۔ تو آگے چلتے ہیں کہ وہ حسرت سے کہتا ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں۔ اچھا جی، یہ یہاں پہ تھے ہم۔ بڑی دیر تک غور کرتا رہا کہ اس کی قابل رشک حالت کس وجہ سے ہے، اور آخر کار میں اس بظاہر عجیب نتیجے پر پہنچا کہ جسے وہ مصیبت خیال کرتا ہے وہی اس کے حق میں نعمت ہے۔ وہ حسرت سے کہتا ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں، میں حسرت سے کہتا ہوں کہ میرے اتنے دوست ہیں اور اس کا کوئی دوست نہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو اسے مبارکباد دینی چاہیے۔ میں اپنے دل میں یہ بات کرتا ہوا مکان پر آیا
کیسا خوش قسمت آدمی ہے کہتا ہے میرا کوئی دوست نہیں، اے خوش نصیب شخص یہیں تو مجھ سے بڑھ گیا۔ لیکن کیا اس کا یہ قول صحیح بھی ہے؟ یعنی کیا اصل میں اس کا کوئی دوست نہیں؟ جو میرے دوستوں کی طرح اسے دن بھر 5 منٹ کی بھی فرصت نہ دے۔ میں اپنے مکان پر ایک مضمون لکھنے جا رہا ہوں، مگر خبر نہیں کہ مجھے ذرا سا بھی وقت ایسا ملے گا کہ میں تخلیے یعنی کہ علیحدگی میں اپنے خیالات جمع کر سکوں اور انہیں اطمینان سے قلم بند کر سکوں، یا جو سپیچ مجھے کل دینی ہے اسے سوچ سکوں۔ کیا یہ فقیر دن دہاڑے اپنا روپیہ لے جا سکتا ہے اور اس کا کوئی دوست اسے راستے میں نہ ملے گا اور یہ نہ کہے گا بھائی جان دیکھو پرانی دوستی کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے اس وقت ضرورت ہے، تھوڑا سا روپیہ قرض دو؟ کیا اس کے احباب وقت بے وقت اسے دعوتوں اور جلسوں میں کھینچ کر نہیں لے جاتے؟ کیا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اسے نیند کے جھونکے آ رہے ہوں مگر یاروں دوستوں کا مجمع ہے جو قصے پہ قصہ اور لطیفے پر لطیفہ کہہ رہے ہیں اور اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے؟ کیا اسے دوستوں کے خطوں کا جواب نہیں دینا پڑتا؟ کیا اس کے پیارے دوست کی تصنیف کی ہوئی کوئی کتاب نہیں جو اسے خواہ پڑھنی پڑے، ایسے ہی تصنیف لکھی ہوئی، اور ریویو لکھنا پڑے، اپنی رائے دینی پڑے اس پہ؟ کیا اسے احباب کی وجہ سے شور مچانا اور ہو حق کرنا نہیں پڑتا؟ کیا دوستوں کے ہاں ملاقات کو جانا نہیں پڑتا؟ اگر نہ جائے تو کوئی شکایت نہیں کرتا؟ اگر ان سب باتوں سے وہ آزاد ہے تو کوئی تعجب نہیں کہ ہٹا کٹا ہے اور میں نحیف و نزار ہوں، کمزور ہوں۔ یا اللہ کیا اس پر بھی وہ شکر ادا نہیں کرتا؟ خدا جانے وہ کون سی نعمت چاہتا ہے۔ لوگ کہیں گے کہ اس شخص کے کیسے بیہودہ خیالات ہیں، برے، بغیر دوستوں کی زندگی دوبر ہوتی ہے اور یہ اس سے بھاگتا ہے۔ مگر میں دوستوں کو برا نہیں کہتا، میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے خوش کرنے کے لیے میرے پاس آتا ہے اور میرے خیر طلب ہے، مگر عملی نتیجہ یہ ہے کہ احباب کا ارادہ تو ہوتا ہے مجھے فائدہ پہنچانے کا اور ہو جاتا ہے مجھے نقصان۔ چاہے مجھ پر نفرین کی جائے، مجھ سے نفرت کی جائے، مگر میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آج تک میرے سامنے کوئی یہ ثابت نہ کر سکا کہ احباب کا ایک جمع غفیر، ایک بہت زیادہ رش رکھنے اور شناسائی جان پہچان کے دائرے کو وسعت کرنے سے کیا فائدہ ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں کوئی کام کرنا ہے تو باتوں میں ہی عمر نہیں گزارنی ہے، تو بعض نہایت عزیز دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا، چاہے اس سے میرے دل پر کیسا ہی صدمہ ہو۔ تو یہاں تک بیٹا جی آج کی ہماری ریڈنگ تھی، اور اب مجھے محمد امین کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے پھر اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔